کتنے لوگ وہ اچھے تھے اور ہیں آج بھی کہ وہ اگر سفر بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہوتا ہے۔ اب تو نسخہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب تو اللہ نے اتنا کرم کر دیا، آپ کے ہر موبائل میں قرآن اس کی ایپ موجود ہے، آپ اس کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ جب سے ہم نے اس طرح کے کام چھوڑے ہیں، قرآن کے بارے میں غیر مسلم نے جرأتیں کرنا شروع کر دی ہیں، بڑی ہماری کمی کوتاہی ہے۔ اگر خیر سے لبریز زندگی آپ کو چاہیے تو آپ کو چھٹا کام بھی کرنا ہوگا، اور وہ کام کیا ہے جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت عظیم کام ہے، اللہ ذو الجلال کا ذکر کرنا اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنا۔ اس سے خوش نصیب آپ کو دنیا میں کوئی شخص نظر نہیں آئے گا جو ذکر کرنے والا اور درود پڑھنے والا، اس سے خوش نصیب بندہ کوئی نہیں۔ چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ ذرا یہ الفاظ پڑھ کے دیکھیے، آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ذو الجلال تمہیں خوشیاں کتنی عطا کرے۔ اپنی زبان پہ درود لا کے دیکھیے۔ صحابی آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں درود کتنا پڑھوں، اگر میں دعا کرتا ہوں درود پڑھتا ہوں تو تیسرا حصہ پڑھ لیا کروں۔ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تم زیادہ پڑھو تو اور اچھا ہے۔ کہا آدھا درود پڑھ لوں، فرمایا اور پڑھ لو تو اچھا ہے۔ کہا اگر 3 حصے درود پڑھ لوں، فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اچھا ہے۔ کہا اللہ کی رسول اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، کہا پھر خوش ہو جاؤ، اِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، میرے صحابی خوش ہو جاؤ، زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، زندگی کے سارے غموں کو اللہ خوشیاں بنا دے۔